ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ رات کی سیاہی تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ جمشید نگر کی سیمنٹ فیکٹری کی بلند چمنیوں سے دھواں تیزی سے اوپر کو اٹھ رہا تھا۔ سیمنٹ فیکٹری میں کام زور و شور سے جاری تھا۔ اسی فیکٹری میں دو دوست جلال اور طارق کام کرتے تھے۔ دونوں کا گھر قریب ہی گاؤں میں تھا۔ فیکٹری کی رات کی شفٹ سے فارغ ہو کر جلال اور طارق موٹر سائیکل پر گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے گاؤں کو جانے والا راستہ ایک چھوٹے سے جنگل سے گزرتا تھا۔ رات کا پہر تھا اور وہ راستہ بہت سنسان تھا۔ ان دنوں جنگل میں عجیب و غریب واقعات کی افواہیں زوروں پر تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ چاندنی راتوں میں ایک خوفناک سی آواز جنگل سے اٹھتی ہے جو ہر کسی کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ ایک بوڑھے لمبے تڑنگے قد والے شخص کا بھوت اسی جنگل میں بھٹکتا ہے جو اس جنگل سے گزرنے والے لوگوں کو اپنا شکار بناتا ہے۔ جلال اور طارق کی موٹر سائیکل جنگل کے درمیان تیزی سے گزر رہی تھی۔ اچانک موٹر سائیکل بے قابو ہو گئی۔ جلال نے گھبرا کر ہینڈل پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن بیکار۔ موٹر سائیکل ادھر ادھر ہوتے ہوئے ایک بڑے درخت کے نیچے جا کر گر گئی۔ دونوں دوست اس صورتحال سے بہت پریشان ہو گئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، صرف ان کی موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹس سامنے درخت کو روشن کر رہی تھی۔ اچانک موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹس بجھ گئیں اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ خوف کی وجہ سے جلال اور طارق کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ گھبرا کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے رہے۔ اسی دوران انہیں اس درخت کے پیچھے اندھیرے میں کسی چیز کی حرکت محسوس ہوئی۔ دونوں دوستوں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چیز آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا سایہ اس قدر لمبا تھا کہ زمین کو چھو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ چیز ان کے قریب آئی، انہیں دو سرخ جلتی روشنیاں دکھائی دیں۔ وہ دہشت کی ایک بلند چیخ مارے اپنی جگہ سے بے قابو ہو کر بھاگ پڑے۔ وہ بھاگتے رہے، پیچھے سے گھسیٹنے کی آواز آتی رہی۔ اچانک جلال کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل جا گرا۔ طارق اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے دوست کو دیکھ بھی نہ سکا اور پوری طاقت کے ساتھ وہ آگے بھاگتا چلا گیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک سڑک تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ سڑک پر پہنچا، پیچھے سے گھسیٹنے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اسی دوران اسے اچانک اپنے دوست کی چیخ سنائی دی، لیکن وہ بھاگتا رہا اور بھاگتے بھاگتے گاؤں پہنچ گیا۔ اس نے وہاں جا کر سب کو یہ واقعہ بتایا۔ گاؤں والوں نے اسی وقت لاٹھیاں ہاتھ میں لیں اور لینٹین لے کر اس جنگل کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے اس جگہ پہنچ کر دیکھا کہ وہاں پر اس درخت کے نیچے صرف دو دوستوں کا موٹر سائیکل پڑا ہوا تھا۔ اس کا دوست کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ طارق اور گاؤں والے سمجھ چکے تھے کہ جلال کو اس جنگل کے بھوت نے اپنا شکار بنا لیا تھا۔ اس دن کے بعد سے جنگل کی اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب فیکٹری جانے کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا تھا جو کہ لمبا تو تھا لیکن وہ جنگل سے نہیں گزرتا تھا۔ طارق آج بھی اسی سیمنٹ فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ وہ آج بھی اپنے دوست جلال کو یاد کر کے بہت روتا ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ کاش اس رات وہ اس جنگل سے نہ گزرتے تو آج اس کا دوست زندہ ہوتا۔